بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. NA-133 لاہور کا جو رزلٹ ہے آ گیا ہوگا. ہم نے تو پیشین گوئی کر دی تھی اس میں پہلے ہی کہ جی یہ ایک مضبوط گڑھ ہے PMLN کا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جو 2018 کے الیکشنز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی دھاندلی ہوئی اور وہاں PTI کو جتانے کی پورے پاکستان میں کوشش کی گئی. اور ظاہر ہے اس وقت ایک بڑی لڑائی تھی مختلف سیاسی جماعتوں میں. تو اس وقت PMLN نے 90,000 ووٹ حاصل کیا تھا, تقریباً 89 سم تھیں. اور PTI کے میں نے جیسے کہا کہ جی 75-77 کے قریب تھا. پیپلز پارٹی 5,000 پہ وہاں مرکوز تھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کی تھی. تو بظاہر یہ بات بالکل واضح تھی کہ لاہور میں PMLN کو ہرانا اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں آلریڈی PMLN جیتی ہوئی ہے سیٹ اور وہاں پر PTI بھی اب الیکشن نہیں لڑ رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا وہاں PMLN کو ہرانا بہت مشکل کام ہوگا. اور اس سلسلے میں یقیناً یہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے, یعنی جو لوگ ہیں, جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس بنیاد پہ نہیں نکلے کہ یہ تو PMLN کی ویسی سیٹ ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر یقیناً اس میں PTI شامل ہوتی تو پھر جائے وہ جوش و خروش نظر آتا. اور کیونکہ اپوزیشن کی ہی سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھیں اور اپوزیشن کی جماعتیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو شاید اتنا زور شور نہیں ہوتا ہے. جب حکومت ہو اور اتنا اینٹی پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہوں تو بڑا زور شور ہوتا ہے. بہرحال رجسٹرڈ ووٹ وہاں پہ تقریباً 4,40,000 ہیں. اس لحاظ سے 18.9 18.7 ٹرن آؤٹ رہا, بہت کم رہا. اور تقریباً 80-90 ہزار ووٹ پڑے آپ کے. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پیچھے PMLN تو 90,000 اس کو ٹوٹل ووٹ وہاں پڑے تھے اور آج ٹوٹل ووٹ ڈلے ہیں تقریباً 80-90 ہزار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے NA-133 پہ شاید ان کا یقین 2-3 وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ آتی ہے کہ اس میں PTI کیونکہ شامل نہیں تھی اور حکومت کی کوئی جماعت نہیں تھی اور اس لیے آپ کے PTI کا شامل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جوش و خروش, وہ جذبہ, وہ موبلائزیشن, وہ پارٹی کا جو زور تھا جو ورکروں کا یا سپورٹر کا تھا وہ بہت لو رہا. انہوں نے سوچا یہ جی سیٹ تو ہم آلریڈی جیتے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آرام سے جیت جائیں گے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھی تو اتنا جوش و خروش نہیں تھا تو اس وجہ سے. اور تیسرا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ PTI کیونکہ اس الیکشن میں نہیں آئی تو جوش و خروش کم تھے, لوگوں کے درمیان مقابلہ کم ہو گیا اور ٹینشن کم ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جگہ PMLN جیت جائے گی اور جیت گئی. تو جیت تو برقرار رکھی لیکن PMLN کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے, سوال ضرور ہے کہ اس کے باوجود کہ جوش و خروش نہیں تھا, PTI نہیں تھی اور دوسری بات یہ کہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ سیٹ جیت جائیں گے, لیکن سیاسی طور پر یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے. تو اب 2018 میں 90,000 ووٹ حاصل کرنے والی سیاسی جماعت آج 47,000 پہ آ کے رکی ہے. تو اس پر ظاہر باتیں ہوں گی, سوالات ہوں گے, یہ بھی ہوں گے. جبکہ میں نے پہلا فیکٹرز بتا دیا آپ کو کہ اس میں ایسی صورتحال ہوئی ہوگی, لیکن PMLN کے ورکر ووٹر کو اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے اور ان کو اپنی لیڈ کو کم نہیں ہونے دینا چاہیے تھا بلکہ بڑھانا چاہیے تھا اگر PTI نہیں ہے جیسے کہ پیپلز پارٹی نے کیا. 5,000 ووٹ لینے والی جماعت آج 32,000 لے گئی. تو اس وقت تو بڑی کامیابی پیپلز پارٹی کی ہوئی. کیوں؟ وہ جیتی تو نہیں اور اسے پتا تھا کہ وہ جیت نہیں سکتی ہے لاہور جیسی جگہ پہ اور جہاں پر اس کا اتنا ہوم ورک بھی نہیں ہے, لیکن 32,000 یعنی 5,000 کو 32,000 پہ لے جانا وہ پیپلز پارٹی کی بڑی جیت ہے. PMLN کی یہاں ناکامی ہے کہ اس نے اپنے 90,000 ووٹ کو 48,000 تک محدود کیا اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو میں نے بتا دی. یہ وجوہات پیپلز پارٹی کے شاید زیادہ نہ ہو. پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا کہ PTI نہیں لڑ رہی ہے تو وہ الیکشن لڑے. یہاں پر آخر PTI کو 32,000 ووٹ کیسے پڑے, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ یہ ہے
کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی یہاں نہیں لڑی تو پی ٹی آئی کے ووٹس بھی پیپلز پارٹی کو پڑ گئے. دوسرا یہ بہت زیادہ وہاں جو لوگ ہیں وہاں کی جو رپورٹنگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی 3 سالہ کارکردگی کے بنیاد پہ جو لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے پیپلز پارٹی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں لاہور اور پنجاب کی بڑی سیاسی جماعت تھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ووٹرز کہیں اور گئے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ووٹرز نا امید ہوئے پی ٹی آئی حکمرانوں سے اور 3 سالہ کارکردگی سے، تو انہوں نے اپنا راستہ واپس اسی جگہ لے لیا ہے. جن لوگوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کی تھی وہ شاید واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے. اچھا، دوسری سیاسی جماعت ہو سکتا اس میں تحریک لبیک جس سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اس کے بعد پاکستان عوامی تحریک، اس کی بھی ظاہر ہے ان کی کچھ نہ کچھ وہاں پہ ووٹ موجود ہے. ٹی ایل پی تو ایک لحاظ سے پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری تھی، اور لگ رہا تھا کہ جی وہ اب دوسری سیاسی جماعت بنے گی، لیکن بہرحال وہ ایک مسلسل کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا یہاں پہ 32,000 ووٹ لینا یقیناً ایک بڑی بات ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ جیت گئی اپنی سیٹ، لیکن اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کی یہ مارجن کم ہونے سے اچھے اثرات نہیں گئے ہیں. اور یہ جملہ آصف علی زرداری کا کہ اب پیپلز پارٹی دوبارہ لاہور میں اپنے قدم جما چکی ہے، تو یہ کہنے کا ان کا حق ہے، کیونکہ انہوں نے 5,000 سے 32,000 ووٹ کیے اور پی ایم ایل این نے 90,000 سے 48,000 کیا، تو یہ ان کا حق ہے. اور کس طرح ان کو ووٹ ملا، پی ٹی آئی سے ملا، عوامی تحریک سے ملا، تحریک لبیک سے ملا، یا عام پاکستانیوں نے ان کو ووٹ دیا، تو وہ اپنی جگہ. لیکن بہرحال 32,000 ووٹ کے بعد آصف علی زرداری کا یہ جملہ کہ لاہور میں پیپلز پارٹی نے قدم جما لیا ہے، یہ ایک وارننگ ہے دوسری سیاسی جماعتوں کو، اور خاص طور پہ اس میں جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو وارننگ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این جو ہے اس کا مقابلہ بنتا ہے پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے جو اس رزلٹ کو دیکھا جائے. اور پی ٹی آئی کیونکہ انتخاب ہی نہیں لڑی، اور یہ تاثر تھا کہ پی ٹی آئی انتخاب لڑتی تو یہاں بری طرح ان کو شکست ہوتی. بہرحال یہ ہے سچویشن. اس کا اثر آگے پنجاب میں جائے گا نہیں جائے گا، اس کے اوپر ہم کسی اور وقت میں بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.